الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، جس دور میں میرے اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، یہ ایسا دور ہے کہ اس میں آدمی کو گناہ کرنا تو بہت آسان ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، سڑکوں میں، پارکوں میں، ہوائی اڈوں میں، بس اسٹانڈ میں، اسٹیشنوں میں، جہاں دیکھو وہاں گناہ کرنے کے سامان موجود ہیں، بہت آسانی سے آدمی گناہ کر لیتا ہے۔ نیکی کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت مشکل ہے، ہر طرف سے اسے گناہ کھینچتے ہیں، گناہ کے سامان کھینچتے ہیں۔ ایسے میں کوئی بندہ محنت کر کے، ہمت کر کے کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آدمی یہ گناہوں کے دور میں، گناہوں کے ماحول میں بڑی مشکل سے نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے،
صدقہ کر لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے نیکیاں کما لیتا ہے، لیکن وہ نیکیوں کو موت تک نیکی بنا کر رکھنا اور اس کے بعد خدا رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کے سامنے جو میزان رکھا جائے گا نیکیوں کو تولنے کا، گناہوں کو تولنے کا، اس جگہ پر وہ ہماری نیکیاں نیکیوں کی شکل میں موجود ہونا بہت مشکل ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی بہت سے بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں پھر مٹا دی جاتی ہیں، موت سے پہلے وہ نیکیاں مٹ جاتی ہیں ہمارے نامہ اعمال سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورہ انعام میں ایک آیت ہے جس میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ہمارے دربار میں ایک نیکی لے آئے گا ہم اسے 10 نیکیوں کا بدلہ عطا کریں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، پروردگار فرماتے ہیں نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو لے آئے ہمارے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے نیکی کرنے کے بعد خدا کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جہاں نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیے جانے والے اعمال بندہ کرتا ہے جس سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ بہت ہی بیوقوف سمجھا جاتا ہے اس آدمی کو دنیا میں جو بڑی مشکل سے مال بنایا، پراپرٹیاں بنایا، بڑی محنت اور مشقت سے پیسہ کمایا، پھر اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، وہ بھی برباد کر رہا ہے، اس کے بچے بھی برباد کر رہے ہیں، تو ہر آدمی ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہے یہ بیوقوف انسان ہے۔ باپ دادا سے پراپرٹیاں ملی ہیں، پیسہ ملیں، بچا کر رکھنا ان کو نہیں آ رہا، سب اس کو بیوقوف کہیں گے۔ اس سے بڑا بیوقوف ہے وہ آدمی جو محنت اور مشقت کر کے حج کریں، عمرہ کریں، راتوں میں اٹھیں، سب جب سو رہے تھے اس وقت اٹھا، وضو کیا، تہجد پڑھا، سب جو دنیا کما رہے تھے اور یہ مدرسے میں جا کر نیکی کمایا، قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کا حفظ کیا، قرآن کی تفسیر پڑھا، حدیث پڑھا، حدیث کی باتوں کو جانا، اور ایک مالدار ہے جو اپنے پیسوں کو خرچ کیا، خوب صدقہ کیا، خوب غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، حاجت مندوں میں اپنا پیسہ خرچ کیا، اور ایک نوجوان بیٹا ہے جو اپنے باپ کی خدمت کیا، اپنی ماں کی خدمت کیا، اپنی بہنوں کی خدمت کیا، ایک نوجوان بھائی ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت کیا، پڑھایا لکھایا، سب نیکیاں کیا، لیکن وہ نیکیاں کی حفاظت نہیں کی۔ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے جانے کے بعد اس کے کچھ ایسی حرکتوں کی وجہ سے، کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے، کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے وہ کیے ہوئے نیکیاں سب ایک ایک کر کے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کیسا کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ضروری عنوان ہے کہ نہیں؟ ضروری عنوان ہے کہ نہیں؟ بہت ضروری عنوان ہے، غور سے سنیے اور سمجھ میں آ گیا تو پھر دوسروں کو بھی بتائیے۔ نیکی کر رہتا ہے آدمی اس دور میں تو اس نیکی کی حفاظت کریں، ایسے کوئی عمل نہ کریں جس کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ سب سے پہلا عمل جو نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے شرک۔ کتنی بڑی اہمیت والی بات ہوگی، پروردگار رب العالمین اپنے نبی اور پیغمبر سے فرماتے ہیں قرآن میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ شرک کا گناہ کریں گے تو آپ کے اعمال کو بھی ہم ضائع کر دیں گے۔
یہ کوئی بات میں کسی دانشور کی بات یا کسی سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ الزمر آپ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کریں گے، شرک کا گناہ کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے گناہوں، تمہارے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ نبی سے شرک کا گناہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہہ دیا، نمازیوں سے کہہ دیا، روزے داروں سے کہہ دیا، حاجیوں سے کہہ دیا، صدقہ کرنے والوں سے کہہ دیا، مجاہدوں سے کہہ دیا، علماء سے کہہ دیا، انبیاء کے وارثین سے کہہ دیا، حفاظ سے کہہ دیا، سب سے کہہ دیا کہ شرک کا گناہ تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی سوچتے ہیں ہم کہاں سے شرک کا گناہ کرتے ہیں، ہم تو موحد ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ہم سے شرک کا گناہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے اپنے خاندان میں، دیکھیے اپنے ماحول میں، دیکھیے کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ والوں کے مزاروں میں جاتا ہے، وہاں سجدے کرتے ہیں۔ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پیر، کسی مرشد، کسی انسان یا کسی ولی کے سامنے سجدہ بالکل ناجائز ہے۔ والدین کے سامنے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ نبی نے فرما دیا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا ہوں شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ آج آپ نے کتنی جگہ پر دیکھا کہ لوگ آسانی سے مزاروں کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے پیروں اور مرشدوں کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ شرک کا گناہ ہے۔ مزاروں کا طواف کرتے ہیں بالکل اس طرح جیسے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کے طواف کے سوا کسی کے مزار یا کسی کا طواف اگر کیا جاتا ہے عبادت کی نیت سے تو شرک ہے، اور شرک سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کے بجائے مزاروں میں، درگاہوں میں جا کر منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اولیاء اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے پاس منتیں مانگی جاتی ہیں، ان کے پاس مرادیں مانگے جاتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھ کر ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے جگہ ہوتا ہے اس طرح، اور بعض دفعہ اللہ حفاظت فرمائے ہم میں سے بعض لوگ یہ کیے بھی ہوں گے۔ ماں توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ، یہ گناہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ شرک کا گناہ میں نے اپنی زندگی میں جو جان کر کیا ہے اسے بھی معاف فرما دے، جو انجانے میں نے جو گناہ کیا ہے اسے بھی معاف فرما دے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ شرک کا گناہ بہت سخت ہے، اس میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس میں ذرا بھی سمجھوتا نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں۔ معراج میں بلائے تھے اللہ تعالیٰ نبی کو، وہاں بلا کر 3 تحفے دیے، ان میں سے ایک بات یہ کہہ دیا نبی اگر تمہاری امت کا بندہ کوئی ایسا ہو جو شرک کا گناہ کر دے تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جون سا بھی گناہ ہو جائے، ہماری رحمت اگر اس پر غالب آ جائے، ہماری بخشش اگر اس پر غالب آ جائے تو ہم معاف کر دیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ قرآن میں موجود ہے آیت، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہر گناہ کو ہم معاف کر سکتے ہیں، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے بندوں، اور اس سلسلے میں ذرا بھی کسی سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اگر یہ ان کے ساتھ آیا ہوں، ان کے ساتھ مل کر میں بھی اگر طواف نہیں کرا مزار کا، کیا سمجھیں گے؟ بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ انہوں سجدے میں چلے گئے، میں نہیں سجدے میں گیا تو کیسا؟ انہوں غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، میں مانگیا نہیں تو کیا سمجھیں گے؟ ذرا بھی ان کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا عمل ہے ان کے ساتھ۔
ہم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ان کی رعایت میں سجدہ ہو گیا غیر اللہ کا، غیر اللہ کے گھروں کا طواف ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نیکیوں کو ضائع کرنے والا سب سے پہلا عمل شرک کا گناہ ہے۔ شرک اگر ہم سے ہو گیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ موت سے پہلے اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ رب العالمین اسے معاف کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا عمل جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، وہ کسی مسلمان کو حقیر نظر سے دیکھنا۔ کسی مسلمان کو حقیر نظر سے دیکھنا، اسے دیکھ کر نفرت کرنا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، کتنا غریب کیوں نہ ہو، کتنا فقیر کیوں نہ ہو، کتنا بیمار کیوں نہ ہو، کتنا اجڑا ہوا کیوں نہ ہو، اسے دیکھ کر ہم حقیر نہیں کر سکتے۔ ہم کو ہمارے نمازوں، ہمارے حج، ہمارے تہجدوں پر ناز ہے، لیکن اس بندے کو دیکھ کر جو بے نمازی ہے، بے حج نہیں کیا ہے، مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی گناہ کا عمل میں مبتلا ہے، اس کے باوجود اس آدمی کو دیکھ کر حقیر نہیں کر سکتے، حقارت نہیں کر سکتے۔ اس کے گناہ کو دیکھ کر حقیر، اس کے گناہ سے نفرت کیجئے، اس کے گناہ سے نفرت کیجئے، گنہگار سے نفرت نہ کیجئے۔ بزرگوں نے مثال دی ہے کہ آدمی جو گناہ کر لیتا ہے اس کی مثال قرآن کے ورق کی طرح ہے۔ قرآن کا ورق اگر ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کسی گندگی میں پڑ گیا، نالی میں پڑ گیا، کچرے کے گھوڑ میں پڑ گیا، تو ایک ایمان والی کی محبت اور قرآن کی عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ کچرا یقیناً گندا ہے، نالی یقیناً گندگی کی جگہ ہے، اس لیے چھوڑو بول کے چلے جائے گا کہ آدمی قرآن کا ورق پڑا ہے، اس کے بدن میں جھرجھری طاری ہو جائے گی، اسے اٹھائے گا، اس میں لگی ہوئی گندگی کو پاک کرے گا، اسے آنکھوں سے لگا کر جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے گا۔ ایسا ہی مسلمان ہے۔ اگر ہماری دعوت اس تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے، ہماری تبلیغ اس تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے حقیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ موقع کے انتظار میں رہیں گے، اسے گناہ سے چھڑانے کی فکر میں۔ تو بہرحال کسی کو حقیر سمجھتا ہے آدمی، کسی کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ نفرت کرے گا کسی مسلمان کو دیکھ کر، جیسے ہی کسی مسلمان کو دیکھ کر حقیر سمجھے گا، کسی بھی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنے لگا، اس کی غربت کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنے لگا، یا اس کی جہالت کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنے لگا، تو اس کے نیکیاں ضائع ہوتے چلے جائیں گے، اس کے نیکیاں ضائع ہوتے چلے جائیں گے، مٹاتے چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا دور تھا، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا حضرات صحابہ کو۔ ایک آدمی ایسی عبادت کرتا تھا بنی اسرائیل کا کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی آسمان سے ابر اس کے سائے پر رکھتے تھے تاکہ اسے گرمی محسوس نہ ہو، ٹھنڈک پہنچتے رہے۔ بعض لوگوں کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو بہت بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں، قدر کرنا چاہیے اس کی وجہ سے۔ غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا احسان مان کر اس دی ہوئی نعمت کی قدر کرے۔ تو آدمی جب بھی ذکر کے لیے بیٹھتا تو اس کے سامنے وہ ابر سر پر آ جاتا اور کھڑا ہو جاتا۔ اتفاق سے اس کے سامنے سے گنہگار آدمی کو گزر ہوا، وہ دیکھتا ہے اللہ اکبر، کیا مقام حاصل ہے اسے، کیا مقام حاصل ہے۔ عبرت کی گھڑیاں سب کی زندگی میں آتی ہیں، سبق حاصل کرنے کی گھڑیاں سب کی زندگی میں آتے ہیں، بس یہ ہے کہ آدمی نوٹس نہیں لیتا ہے، وہ بھی ایک تماشا سمجھ کر دیکھ کر گزر جاتا ہے۔ بہت دفعہ نیکی کی باتیں، عبرت کی باتیں کان میں پڑتے ہیں، آدمی اسے سبق حاصل نہیں کرتا، اسے بھی ایک ایسی ہی کہانی، اسے بھی ایک افسانہ سمجھ کر سن کر بھول جاتا ہے۔ یہ غلطی ہوتی ہے۔ عبرت کی بات سننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرے۔ تو وہ آدمی دیکھا تو
تو اس اللہ والے کے ذکر میں مشغول ہے، اس کا ابر اس پر سایہ کیا ہوا ہے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی تھوڑی دیر جا کر بیٹھوں. اس عبادت گزار سے اسے محبت ہوئی. بہت دفعہ بعض علماء سے، بعض عبادت گزاروں سے لوگ محبت سے ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کی وہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ عبادت گزار، یہ عالم جو ہے غرور میں مبتلا نہ. یہ ہماری کپڑے کی وجہ سے یا ہماری خوبصورت آنکھ کی وجہ سے یا ہماری خوبصورت ناک کی وجہ سے یا ہماری خوبصورت پگڑی کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں کر رہے وہ، بلکہ ہمارے تقوی کی وجہ سے جو ان کو نظر آتا ہے، جو ہماری پرہیزگاری کی وجہ سے جو اسے دکھ رہا ہے، اس وجہ سے آ رہا ہے. تو اس تقوی کا تقاضا کیا ہے، اس پرہیزگاری کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے، چاہے وہ آنے والا کیسا بھی کیوں نہ ہو. کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے تقوی کو دیکھ کر آیا ہے، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھ کر آیا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کا کیا مطالبہ ہے، کیا تقاضا، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں. اب وہ آدمی اس کے تقوی کو، اس کے پرہیزگاری کو، اس کی عبادت کو دیکھ کر آیا تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا جب آ کر وہ بیٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب طرح کا غرور پیدا ہوا. میں اتنے بڑے مقام کو پہنچ گیا تو کل صبح میں عبادت شروع کر کے آج میں اتنا بڑا مقام نہیں پایا ہوں. بہت سی ریاضتوں کے بعد، بہت سے مجاہدے کے بعد، بہت سی کوششوں کے بعد، بہت سے قربانیوں کے بعد اتنے بڑے مقام پر میں پہنچا اور یہ آدمی آیا میرے بازو پڑ گیا. یہ آدمی آیا میرے بازو پڑ گیا. ذرا نفرت کی نظر سے، حقارت کی نظر سے اس گنہگار آدمی کو دیکھا. اتنا دیکھنا تھا، وہ ابر جو سایہ کیا ہوا تھا ہٹ گیا اس کے پاس سے. وقت کے نبی کو اطلاع ہوتی ہے، وہی بھیجی جاتی ہے، اس عبادت گزار سے جا کر کہہ دو اس ایک گنہگار کو نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے، حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے، پیدا ہونے کے بعد سے اب تک جتنے نیکیاں کہے سب ضائع ہو گئی تمہاری. اب نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو. اور اس گنہگار آدمی سے کو کہنے کے لیے نبی سے کہا جاتا ہے، اے نبی اس گنہگار آدمی کو کہہ دو کہ ایک اللہ والے کو، ایک عبادت گزار کو، ایک عالم کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے، اللہ کے دربار میں آگے بڑھنے کے شوق پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک جتنے گناہ تھے سب معاف کر دیے. اب دونوں نئی زندگی شروع کرو. تم بھی نئی زندگی شروع کرو، تم بھی نئی زندگی شروع کرو. تو حدیث کی کتاب، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ آدمی کو اپنی عبادت کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو اور دوسرے کی گناہ کی وجہ سے اسے حقارت سے نہ دیکھے. بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، ذرا کیا ہمارے پاس عبادت آ گئی، ذرا کیا ہم تہجد میں اٹھنے لگے، ذرا کیا ہم اشراق پڑھنے لگے، ذرا کیا ہم نمازوں کے پابند ہو گئے، چہرے میں داڑھی آ گئی، سنت آ گئی، تو اب ہر ایک کو دیکھ کر نفرت کرنے لگتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں حقارت سے گفتگو ہونے لگتی ہے. نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی بات ہے. کسی بے نمازی کو دیکھ کر یا کسی گنہگار کو دیکھ کر آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے میں اسے کیسا نمازی بناؤں، کیسے اسے گناہ چھڑاؤں. اگر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے نفرت کرنے لگتا ہے، تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آدمی کو تو آدمی معمولی چونٹی اور جانوروں کو اور معمولی کیڑے مکوڑوں کو بھی حقارت سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کسی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. اچانک اوپر سے 2-4 خطرے پڑے. موسیٰ علیہ السلام نظر اٹھا کر دیکھے تو چپکلی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے معنی اللہ سے بات کرنے والے. پر دل میں خیال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، یا اللہ یہ چپکلی اسے آپ نے کیوں پیدا کیا، اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے، اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ نہ اسے کاٹ کر کھا سکتے ہیں، نہ یہ کسی دوا کے لیے، علاج کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، یا کسی مرض کا دوا ہے.
کسی مرض کی دوا بھی نہیں ہے. آپ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا بھیجا، اے موسیٰ، ایک دن میں 70 مرتبہ چپکلی پوچھتی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے. تو ایک معمولی جانور کو بھی حقیر سمجھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. تو آدمی نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی سے نفرت نہ کریں. نفرت کرتا ہے، حقارت کرتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو دو چیزیں، ایک شرک، دوسرا کسی مسلمان سے نفرت کرنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا. تیسرا، کسی مسلمان سے حسد اپنے دل میں رکھنا، بغض کسی مسلمان کے لیے رکھنا، اس کے مال کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی خاندانی وجاہت کی وجہ سے یا اس کے عہدے کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا اس کی ترقی وجہ سے اپنے دل میں جلن، حسد پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی خطرے کی بات ہے، یہ بھی ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو دیکھ کر، کسی مالدار کو دیکھ کر یا کسی عہدیدار کو دیکھ کر یا کسی ترقی کرنے والے آدمی کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونا کہ اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں اور وہ نعمتیں مجھے مل جائیں، یا یہ سوچنا کہ مجھے ملے تو ملیں دے، نہیں ملے تو نہیں ملے، اسے نہیں ملنا، اس کے پاس سے نکل جانا. یہ باتیں کبھی ہمارے بڑے بھائی کے لیے، کبھی ہمارے چھوٹے بھائی کے لیے، کبھی ہمارے دوست کے لیے، کبھی ہمارے پڑوسی کے لیے، کبھی ہمارے خاندان کے کسی آدمی کے لیے، کسی محلے والے کے لیے یہ باتیں دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں. نہیں، کیسا بھی اس کی نعمت چھین جانا، ہمارے بس میں تو بات نہیں ہے اس کی نعمت کو ختم کرنا. اللہ سے اس کی نعمت ختم کر ڈالنا، کیا بھی کر کو اس کی نعمت ختم ہو جائے. انہیں ذرا اچھا پہننے لگے، ذرا اچھا کھانے لگے، ذرا اچھا کاروں میں پھرنے لگے تو ایک عجیب طرح کی کھڑن دل میں پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہے، کہاں تک ہے؟ صرف کڑن پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کی نعمت وہ ختم ہو جائے، ختم ہونے کے سلسلے میں آپ نے زبان سے کوئی کلمہ نہیں کیا، اس سلسلے میں آپ نے کوئی سوچا نہیں کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ اسے جیسی نعمتیں دی مجھے بھی اسی نعمت دے دو، یہ سوچنے کی آپ کو اجازت ہے. اس کی نعمت ختم ہو جائے مجھے مل جائیں، یا مجھے ملے یا نہ ملے اس کی نعمت ختم ہو جائے، یہ سوچتا ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے. یہ اکثر ہم میں سے اکثر، میں بھی آپ بھی اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں. تو حسد کرتے ہی کسی مسلمان کو دیکھ کر گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں. ساس بہو سے حسد کرتی ہے، بہو ساس سے حسد کرتی ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن بہن سے حسد کرتی ہے. ایک ساتھ رہتے ہی دوستوں کا سرکل ہے، پھر بھی دیکھو ایک دوسرے سے حسد ہے. اس کی نعمت کسی طرح ختم ہو جائے، اگر معلوم ہوا اسے نقصان ہوا، دل میں ایک عجیب طرح کا سکون. کیا ہے بھائی؟ اس کی نعمت ختم ہوئی، اسے عجیب طرح کا سکون مل رہا ہے. تو سمجھو کہ حسد کی بیماری آپ کو لگ گئی ہے. کینسر کی بیماری لگ گئی تو جیسا ٹینشن ہوتا ہے، شوگر کی بیماری لگ گئی تو جیسے ٹینشن ہوتا ہے، ویسے ٹینشن ہونا چاہیے. یہ حسد مجھے کئی کو پیدا ہو رہا ہے، خامخواہ میں تو اسے کہا آگے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی نعمت ختم ہوتے مجھے کہیں کچھ سکون مل رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے دربار میں دعا کرو، یا اللہ یہ حسد کی بیماری مجھے لگی ہے، میں کیسا تو بھی مجھے اللہ اسے بچا لیجئے. بزرگوں نے لکھا ہے اس کے بھی علاج. جب بھی اس طرح کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر آپ کو حسد پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما اور مجھے بھی اس طرح کی نعمت عطا فرما. پھر اس کے بعد استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ اس بیماری سے میری حفاظت فرما. دعا کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے نبی تاکید سے فرماتے ہیں اے لوگو حسد کے گناہ سے بچو، اس لیے کہ حسد کا گناہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حسد کا گناہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
جیسے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد کا گناہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کوئی ترقی کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ترقی دے رہے ہیں، اسے اوپر لے جا رہے ہیں، تو ہم کو کئی وہ پریشانی ہے۔ اگر اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے تو سمجھو کہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری کے آپ مریض ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جسمانی بیماریاں شوگر ہے، بی پی ہے، یہ ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، کینسر کی بیماریاں، یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ روح کی بیماریاں بھی ہیں، حسد روح کی بیماری ہے، بغض روح کی بیماری ہے، تکبر روح کی بیماری ہے، غرور روح کی بیماری ہے۔ اسے ختم کرنا ہے، اسے ختم کرنے کی فکر کرنا ہے۔ خود سے کوشش کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں، نہیں تو کسی اللہ والے کے دربار میں جا کر ان سے کہیں اے اللہ کے بندے، میرے دل کے اندر یہ بیماریاں ہیں، مجھے حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، غرور کی بیماری لگی ہوئی ہے، تکبر میرے دل کے اندر ہے، اسے کیسے بھی ختم کرنا ہے، اس کا کیا نسخہ ہے؟ تو نیکیوں کو ضائع کرنے والا پہلا شرک، دوسرا کسی مسلمان سے نفرت کرنا، تیسرا کسی مسلمان سے حسد کرنا۔ حسد کرنے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ چوتھا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا، اور جسے صدقہ دیے اسے تکلیف پہنچانا، زبان کے ذریعہ، سلوک کے ذریعہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو تم اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقے کو من احسان جتلا کر، اذى تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ ہمارے پیسے سے ایک آدمی کو فائدہ پہنچ گیا، اب وہ ترقی کر لیا، ہم صدقہ دیے یا ہم نے مدد کی، وہ ترقی کر لیا، تو اب خوش ہونا چاہیے اس کی وجہ سے۔ اب اسے جا کر یہ اس کے سامنے احسان نہ جتلائیں، اس کے سامنے جا کر بار بار یہ نہ کہتے رہیں کہ میرے دینے کی وجہ سے تم ترقی کیے، میری وجہ سے یہاں تک پہنچے، تم میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ بار بار بات سنتا تکلیف محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ تکلیف محسوس کرے گا تب تک تمہاری نیکیاں ضائع ہوں گی۔ گھر میں ہم اپنے بھائی کو پڑھائے، اپنی بہن کی شادیاں کی، گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا یا گھر میں باپ بیکار بیٹھ گئے، اب ہم جوانی کی عمر سے ان کو دیکھ بھالی شروع کر دی، تو اب ہمارا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں گرو کی حیثیت سے رہیں، بڑے بن کر رہیں، سب ہمارے ماتحت میں رہیں۔ اب ذرا کون بھی آدمی پر مارتا ہے تو ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے، اب اس کے سامنے احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب احسان جیسے ہی جتلائے گا، آخرت میں جو گھر ملنے والا تھا بھائیوں کی خدمت کی وجہ سے، بہنوں کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، وہ گھر ضائع ہو گیا، یہاں بھی برباد ہو گئی نیکیاں۔ آپ نے نیکیاں کرنے کے بعد بار بار اسے احسان جتلانے کی وجہ سے اس کے اندر عجیب طرح کی تمہارے لیے بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، تمہارے لیے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ کس کے لیے؟ وہ آدمی جو ہم کو پڑھایا، وہ آدمی جو ہم کو کھلایا، وہ آدمی جو ہم کو پلایا، وہ آدمی جو ہم کو پہنایا، اس کے باوجود اس سے ہم نہ بیزارگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بار بار بول بول کر اسے تکلیف پہنچائے۔ اس لیے بزرگوں نے یہ کہا نیکی کر دریا میں ڈال، سنے ہوں گے نا بہت مرتبہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی کر دریا میں ڈال کا کیا مطلب ہے؟ جیسا آدمی سوئی یا پتھر یا انگوٹی کسی دریا میں ڈال دیا، ملتا ہے کیا دوبارہ؟ ملتا ہے کہ بھائی؟ ہرگز نہیں ملتی۔ اگر اتفاق سے وہ سوئی، وہ انگوٹی جو دریا میں پڑ گئی، گہرے دریا میں، پھر مل گئی، پھر کسی طرح سے آپ کو مل گئی تو آپ خوش ہوں گے۔ بالکل اسی طرح ہم دنیا والوں میں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، مذہب والوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کے بدلے کا انتظار ہرگز نہ کیجیے۔
جیسے دریا میں چیز چلے جانے کے بعد دوبارہ ہم کو وہ چیز پلٹ کر ملے گی بلکہ امید نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی ان سے امید نہ رکھیے، امید اللہ رب العالمین کے دربار سے رکھیے، خدا رب العزت کی بارگاہ میں نیکی پانے کی اور بدلہ پانے کی امید رکھیے، آدمی خوش رہے گا۔ نہیں ان سے بدلہ پانے کی امید رکھے گا تو ہمیشہ تکلیف میں رہے گا اور ہمیشہ کلفت میں رہے گا، اور اس کے بعد وہ نیکیاں ہی چھوڑ دے گا۔ کتنے لوگ ایسے اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے، کتنا تکلیف میں بھی رہتے، بہت کر ڈالا، اس کا بھی فائدہ نہیں اسے کرنے کا، فائدہ نہیں، کیسے بول دیا آپ؟ تمہارا رب اسے لکھ کر رکھا ہے بھائی، تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ نیکیوں کا ثمرہ فائدہ ظاہر ہوگا۔ آپ نے وہ جوانی جو اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی خدمت، اپنے بھائیوں کی خدمت میں، اپنی بہنوں کی خدمت میں لٹا دیے ہے۔ لوگ جب عیاشی کر رہے تھے، لوگ جب عیاشی میں مبتلا تھے، اس وقت آپ اپنے گھر کو سنبھالے تھے، اپنے گھر کی خدمت کی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے نیکیاں ضائع ہو گئی۔ آپ کسی کو عالم بنا کر، کسی کو مفتی بنا کر، کسی کو ڈاکٹر بنا کر، کسی انجینئر کو بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے نیکیاں ضائع ہو گئی، اس احسان فراموش کی آپ کو عظمت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تقاضا تو یہ ہے جو ہم کو پڑھایا ہے، آنکھ ہمیشہ اس کے سامنے جھکا کے رکھے، ہمیشہ اس کی قدر کرتے رہے۔ وہ اپنی جوانی لگا کر ہم کو پڑھایا، وہ جوانی لگا کر محنت کر کے ہم کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، وہ چاہتا تو ہمیں ہماری طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہم جو کچھ ہیں اور جو کچھ عزت ہے، جو کچھ عظمت ہے، لوگ جو آج ہم کو سلام کرتے ہیں، آج لوگ جو ہم کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آج جو پیسہ مل رہا ہے سب کا سب انہی کا ہے۔ یہ قدر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی احسان فراموش بھائی، کوئی احسان فراموش بہن پورے احسانات کو قبول کر لینے کے بعد ہمارا احسان نہیں مانتا ہے، تو آپ اتنی بڑی نیکی کے سلسلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں ضائع ہو گئی، میری ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ رب العالمین آپ کی ایک ایک نیکی، آپ نے ایک لقمہ جو ان کے حلق کے اندر اتارا، جو وہ بھائی محتاج تھا، وہ بہن محتاج تھی، اس کے حلق میں جو آپ نے اتارا، ایک وقت آپ نے ایک جوڑا کپڑا جو اسے سلایا ہے، یا پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کی ٹکٹ لگا کر جو آپ نے بھیجا ہے، قسم خدا کی اللہ رب العالمین اس کی قدر سے دیکھے ہیں اور قدر سے اس کی حفاظت کیے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے بول کر احسان نہ جتلایا۔ اگر احسان جتلا دیا، لوگوں کے سامنے بولتے پھر گئے، لوگوں کے سامنے اسے بول کر تکلیف دے دی، تو پوری نیکیاں ضائع ہیں، پوری نیکیاں ضائع۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تمہارے صدقات کو، تمہاری نیکیوں کو من احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ شرک سے، نفرت کرنے سے کسی مسلمان کو دیکھ کر، یا کسی مسلمان کے لیے حسد کرنے سے، یا احسان کر کے احسان جتلانے سے ایمان والے کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ پانچویں، غیبت کرنے سے، کسی مسلمان کی ہم غیبت کرتے ہیں، قرآن شریف میں بڑے سخت الفاظ سے فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی نہ کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرو گے تو أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم کسی مرے ہوئے مردار آدمی کے گوشت کو تم کھاؤ گے؟ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، رمضان کی بحثوں میں آپ پڑھیں گے کہ آدمی روزے کی حالت میں کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی پورے روزے کا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھتے ہیں، مدرسے میں بیٹھتے ہیں، پارکوں میں بیٹھتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، 4 آدمی بیٹھے تو 5ویں آدمی کے بارے میں برائی شروع ہو جاتی ہے، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ہم بولے تو کیا بولتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہی تو بول رہا ہوں، کوئی دوسری چیز نہیں بول رہا ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ بولے تو ہی غیبت ہے، اس کے اندر جو نہیں ہے وہ ملا کر تم بولتے ہیں تو اس سے بڑا گناہ بہتان ہے۔ اب ہم نہ کسی کے بارے میں اتنی برائی معلوم ہے تو کھینچ کر اتنا لمبا کر کے اس کے بارے میں بولتے ہیں،
وہ غیبت سے بڑھ کر بہتان ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں بہتان آدمی مانتا ہے تو اس بہت بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کرنے سے ہمارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، غیبت سننے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ گناہ میں صرف شرابی لوگ یا زنا کرنے والے لوگ یا جھوٹے لوگ گنہگاری مبتلا نہیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اس میں اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا حفاظت کرنا چاہیے زبان، سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کہیں میرے حج کے نیکیاں ضائع نہیں ہو رہی، میری نماز کے نیکیاں ضائع نہیں ہو رہے، میرے روزے کے نیکیاں ضائع نہیں ہو رہے، تہجد پڑھ کے آیا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب ہوٹل میں بیٹھا ہوں، کسی کے بعد بات کرتے کسی کی نیکی کیا تو کپا جانا چاہیے کہ میری اس غیبت کی وجہ سے وہ تہجد جو رات میں اٹھ کر پڑھا تھا ضائع ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے غیبت کا گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے، جا کے اس آدمی سے معافی چاہنا پڑتا ہے جس کی غیبت کی ہے۔ اب بڑا مشکل کام ہے یہ، جا کر بولنا کہ تمہارے بارے میں مجلس میں بیٹھ کو ایسا بولیا جی، معاف کر لو۔ بولنے ہوتا ہے کیا کسی کو؟ اس لیے بزرگوں نے اسے بھی ایک طریقہ سکھایا کہ بھئی تمہارے بارے میں آگے پیچھے کچھ بول دیا تو ذرا معاف کر لو۔ موقع کے تلاش میں رہنا، جیسے عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں یا بیمار پڑ گئے، ایسا کوئی موقع آیا، اچانک جا کر بولے تو نہیں چلے گا۔ حج کو جا رہے ہیں تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے، آدمیوں کا دل ذرا نرم رہتا ہے اس وقت، انہوں حج کو جا رہے ہیں کر کے۔ عمرے کو جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ذرا آدمیوں کے دل میں ذرا اکرام رہتا ہے اس آدمی کا، اس وقت بول دینا ذرا تمہارے پیچھے کچھ بول دیا تو معاف کر دو لو۔ اب وہ معاف کر دیا تو معاف ہو جائیں گے، نہیں تو کل قیامت کے دن یہ سب حج کے نیکیاں، روزے کے نیکیاں سب رکھ لے کر جنت میں جانا ہے تو پکڑ لیا جائے گا، فرشتہ نہیں جا سکتے تم جنت میں اس وقت تک جب تک کہ فلاں کی جو تم نے غیبت کی ہے، فلاں کی غیبت جو کی ہے اسے جا کر معافی چاہ کر نہ آ جاؤ۔ تو پھر آدمی وہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اٹک کر رہے گا، پورا ویزا لگ گیا ہے، ربطی کام کی وجہ سے آدمی اٹک گیا، کتنا پریشان رہتا ہے۔ حج کو جانا ہے، عمرے کو جانا ہے، یا کوئی آدمی باہر جانے کے لیے کوئی ویزا بنا رہا ہے، پورا کام ہو کر ربطی میں اٹک گیا، کتنا پریشانی رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے خاندان والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اپنے ساتھ، خاص کر جو ہم اپنے ساتھ رہتے ہیں نا، ان لوگوں کا گناہ ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کا، کسی آدمی کا غیبت نہیں ہوتی، یہ غیبت کس کی ہو جاتی؟ خاندان والوں کی ہو جاتی، یا ایک جگہ بیٹھ کر ہم کام کرنے والے، ایک جگہ کے اسٹاف ہیں، ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی خاندان والوں کی۔ آسان ہے، ایسے موقع ملتے ہیں تو فوراً کیا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لیں۔ میں آپ سب کے سامنے آج کہہ دیتا ہوں کہ میرے طرف سے اگر میں آپ کے آگے پیچھے کچھ بول دیا ہوں، ہر فرض سے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ بھی ایسا ایک موقع تلاش کر لیجئے، اللہ مجھے موقع دے دیا، آپ کو اگر ایسا کوئی موقع مل گیا، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، یا کوئی بیمار پڑ گئے تو بھی آدمی کے دلوں میں ذرا نرمی آ جاتی ہے، تو آپ ملنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں ملاقات کے وقت میں میرا پیسہ وہاں ہے، میرا پیسہ یہاں ہے، میں وہاں ہوں، یہ بولنے کے بجائے آدمی اس وقت جو ان سے ہاتھ پکڑ کر کہہ دیں کہ ذرا میرے سے کہتی بھی غلطی ہو گئی ہے، آگے پیچھے میں کچھ بول دیا ہوں تو معاف کر لیجیے۔ تو یہ 5 ہو گئے، اور 5 ہیں، اور 5 بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے حج کے نیکیاں، روزے کے نیکیاں، زکوٰۃ کے نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو بولوں گا یہ 5۔ آج کیا ہے؟ نیکی ضائع کرنے والی کفر اور شرک، دوسرا صدقہ کر کے احسان جتلانے سے، تیسرا حسد کرنے سے کسی مسلمان سے، چوتھا کسی مسلمان سے نفرت کرنے کی وجہ سے، پانچواں کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے آدمی کے نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی بڑی نیکیاں کیا تھا۔ نامہ اعمال میں موت کے بعد جب اس کا دفتر کھولا جائے گا تو نیکیاں نہیں ہوں گی۔ وہ پوچھے گا بندہ اللہ سے، کہاں گئے میرے نیکیاں اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں کے حسد کرنے کی وجہ سے یہ نیکی مٹ گئی، فلاں کی غیبت کرنے کی وجہ سے یہ نیکی ختم ہو گئی، فلاں کو نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے، حقارت کرنے کی وجہ سے یہ نیکی کو ہم نے ضائع کر دیا، تب بڑا افسوس ہوگا۔ اس لیے آج سن لیے 5 چیزیں، اور باقی 5 چیزیں میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا جلدی آ جائیے، اور جو باتیں سنے ہیں آپ اس پر مجھے بھی اور آپ کی عمل کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔